نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم وَإِذْ اور یاد کرو جب تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے. ارشاد فرمایا اور یاد کرو جب آپ کے رب نے حکم فرمایا، اعلان فرمایا، ضرور بضرور میں ان گناہگاروں پر قیامت تک ایسے لوگ بھیجتا رہوں گا کہ جو انہیں سخت تکالیف دیں گے. یعنی بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے مچھلیوں کا شکار کیا، نافرمانی کی، انہیں بندر بنا دیا گیا. اب اس کے بعد جو توریت کا ماننے والا ہوگا، انجیل کا ماننے والا ہوگا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوگا، اور قرآن پاک کی آمد کے بعد اب جو قرآن کو ماننے والا ہے وہی مسلمان ہے. تو جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو اور جب وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالی ظالموں کو ان پر مسلط فرما دے گا. اگر ہم کافروں پر غلبہ چاہتے ہیں اور ظالموں کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی کی فرمانبرداری کریں، انشاءاللہ غیبی امداد ہوگی اور ظالموں پر اللہ تعالی ہم سب کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا. تو یہ کافروں کا، ظالموں کا مسلط ہو جانا یہ بھی تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تاکہ وہ سدھر جائیں اور گناہوں سے توبہ کر لیں. کہ مسلمانوں کے لیے آخرت ہے، جب وہ آخرت کو بھلا کر دنیا کے مشاغل میں لگ جائے تو انہیں تنبیہ کی جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں. عراق کے اندر ایک وقت وہ آیا کہ نعوذ باللہ من ذالک لوگ اتنے دین سے دور ہو گئے کہ مسجدیں ویران ہو گئیں. یہاں تک کہ بعض مسجدوں میں 5 وقتہ نماز با جماعت نہ پڑھی جاتی، اور یہ عالم ہو گیا کہ بعض مسجدوں میں جمعہ تک منعقد نہ ہوتا. لوگ اتنے نمازوں سے اور دین سے دور ہو گئے، کافر مسلط کر دیے گئے. یہ تنبیہ ہے مسلمانوں کے لیے. آج بھی اندرون سندھ اور اندرون پنجاب دیہاتوں میں ایسی کئی مسجدیں ہیں جو ویران پڑی ہیں، جن میں نہ اذان ہوتی ہے اور نہ ہی جماعت کھڑی ہوتی ہے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک ایسی مسجدیں بھی بھائیوں نے دیکھی. دعوت اسلامی کے جب قافلے اندرون سندھ اور اندرون پنجاب وہ تبلیغ دین کے لیے جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ایسی مسجدیں بھی ہم نے دیکھی کہ مسجد کے اندر نعوذ باللہ من ذالک کتوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے اور دیہاتیوں کو پرواہ نہیں. وہ اس کی صفائی کرتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں. اسی طرح 7 شریف میں ایک قافلہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک جگہ پر گئے تھے آج سے چند سالوں پہلے، تو ایک مسجد تھی، اس کی ایک دیوار گر گئی تھی، لیکن اب گئے تو اس جگہ مسجد نہیں تھی. پوچھا یہ کیا مسئلہ ہوا؟ تو کہا ایک دیوار تو گر گئی تھی، ہم نے 3 دیواریں گرا کر اس کو کھیل کا گراؤنڈ بنا دیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو جب ایسے حالات ہوں اور ہمارے ملک میں ہوں تو بتائیے مہنگائی کہاں سے ختم ہوگی، بے برکتی کہاں سے ختم ہوگی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں کیسے ملیں گی؟ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب ضرور جلد عذاب دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں زمین میں گروہ در گروہ کر دیا. مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے کچھ نیکوکار ہیں. وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ان میں سے
کچھ وہ لوگ ہیں جو گناہگار ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے انہیں آزمایا بھلائی اور تکالیف کے ذریعے. نعمت دے کر آزمایا، پھر مشکل دے کر آزمایا. کہ نعمت دی تاکہ وہ نعمت کی وجہ سے ہی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں کہ اتنے گناہوں کے باوجود وہ رب ہمیں نعمتیں دے رہا ہے. پھر بھی وہ نہ سدھرے، پھر ان پر مشکلات آئیں، ان مشکلات سے بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی. وَبَلَوْنَاهُمْ، ہم نے انہیں آزمایا بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، نعمتوں کے ذریعے اور مشکلات کے ذریعے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پلٹ جائیں اور دین کی طرف آ جائیں. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے وَرِثُوا الْكِتَابَ، جو کتاب توریت کے وارث بن گئے. يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ، اللہ اکبر، وہ اس کتاب کے ذریعے اس ذلیل دنیا کا سامان اور ذلیل دنیا کی دولت حاصل کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا، ہماری بخشش کر دی جائے گی. یعنی ایک تو رشوت لیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، رشوت لے کر غلط مسئلہ بیان کرتے ہیں یہودی علماء. روایت میں آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی حالت اتنی خراب ہوئی اور وہ توریت کے احکامات سے اتنے دور ہو گئے کہ ان کا ہر قاضی، ان کا ہر جج رشوت لیتا، اور لوگ اس جج کی برائی کرتے اور کہتے ہیں یہ قاضی جو ہے رشوت خور ہے. لیکن جب وہ خود سیٹ پر آتا تو وہ بھی رشوت خور بن جاتا. یہودیوں کی ابتری کی حالت اور مسلمانوں کا حال کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے. آج ہم سرکاری محکموں میں جو کام کرتے ہیں ان پر لان تان تو کرتے ہیں کہ وہ رشوتیں لیتے ہیں، لیکن لان تان کرنے والے ہی جب ان عہدوں پر جاتے ہیں تو وہ بھی حرام مال حاصل کرنے میں ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں کرتے. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اتنے لالچی ہیں کہ ایک دفعہ سامان اور دولت لینے سے، رشوت لینے سے جان نہیں چھوٹتی ان کی ہرس اور لالچ ختم نہیں ہوتی. اسی کی مثل اور دولت مل جائے تو وہ لے لیتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کیا ان پر کتاب اللہ کے ذریعے پکا وعدہ نہ لیا گیا کہ وہ اللہ پر ہمیشہ سچی بات کہیں گے، یعنی اللہ کی خاطر انصاف کی بات کہیں گے، سچ بولیں گے اور تمام معاملات میں رشوت سے اور ان گناہوں سے محفوظ رہیں گے. کیونکہ انسان جب رشوت لیتا ہے تو دو صورتیں ہیں. رشوت لیتے وقت وہ یا تو کسی کا حق مارتا ہے، رشوت لے کر اس کا کام کر دیتا ہے، یا جب ملک میں رشوت کی لعنت عام ہو جائے تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ جن کے حقوق ہیں وہ صرف ایک سگنیچر کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس رشوت کی لعنت سے تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، جو کچھ اس کتاب میں ہے انہوں نے پڑھا، تو پڑھنے کے باوجود بھی انہوں نے عمل نہیں کیا. مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ قرآن پڑھا تو صحیح عمل نہیں کیا. لیکن اب تو پڑھنے سے بھی گئے. اکثر مسلمانوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں. کتاب کو مضبوطی سے تھامنا اور پھر نماز کا ذکر ہے. اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جو شخص
یہ محسوس کرتا ہو کہ نیکی کا جذبہ میرے اندر نہیں، مجھے عبادت کا شوق پیدا نہیں ہوتا، گناہ سے میں بچ نہیں پاتا، وہ نماز کی پابندی کرے، اپنے اوپر جبر کرے اور کسی حال میں نماز نہ چھوڑے، اور نماز کی جب وہ پابندی کرے گا اور ساتھ میں اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش بھی کرے، انشاءاللہ عز و جل نماز کی برکت سے ہر برائی سے اسے نفرت ہو جائے گی۔ انا لا نضيع اجر المصلحین، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا۔ بنی اسرائیل نے جب توریت کو ماننے سے انکار کیا تو ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا گیا، كَأَنَّهُ غُلَّةٌ، گویا کہ وہ ان پر بادل ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ یہ اب پہاڑ ان کے اوپر گرے گا۔ ان سے فرمایا گیا یا تو توریت کو ماننے کا اقرار کرو یا پھر یہ پہاڑ تم پر گرتا ہے۔ ان سے فرمایا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو تمہیں ہم نے عطا کیا یعنی توریت، اسے مضبوطی سے تھام لو، واذکروا، اور عمل کرو، ما فیہ، جو کچھ توریت میں ہے اس پر عمل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا فائدہ تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ اگر ہم آج بھی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیں اور جو آیت سنیں، جو حکم معلوم ہو، اپنا محاسبہ ہو، میرا اس پر عمل ہے یا نہیں، عمل ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے استقامت کی دعا کریں، اور عمل نہیں تو اسے اپنے ذہنوں میں نوٹ کر لیں اور نیت کر لیں کہ آج کے بعد میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا۔ یہی کتاب اللہ کا مقصد ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ قرآن پاک سے جب لوگ وابستہ ہو جائیں، اور مسلمان جب بھی قرآن پاک سے وابستہ ہوئے وہ دنیا کی سپر پاور بن گئے، دنیا کی عزت بھی ملی اور آخرت کے فوائد بھی انہیں ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔